سید خواجہ میر درد، تعارف و تمہید۔ میر درد 1720 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی رحلت 1781 میں ہوئی۔ ان کے معاصر سودا 1706 میں اور میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے۔ گویا درد سودا سے 14 برس چھوٹے اور میر سے 2 برس بڑے تھے۔ مرزا مظہر جان جانا ان سب سے بڑے تھے جن کی شہادت 1780 میں ہوئی، جن کے 1 برس کے بعد ہی میر درد کا انتقال ہوا۔ اس طرح مرزا مظہر جان جانا میر درد کے بزرگ معاصر تھے اور دونوں ہی نقش بندی رشتے سے منسلک تھے۔ درد کے والد سید خواجہ محمد ناصر عملاً صوفی تھے۔ عندلیب ان کا تخلص تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بہاؤالدین نقش بند سے ملتا ہے۔ درد نے پیشہ سپاہی گری بھی اختیار کیا، لیکن 29 برس کی عمر میں والد بزرگوار کی ہدایت پر سپاہی گری کا پیشہ چھوڑ کر فقر و درویشی کا لباس زیب تن کر لیا اور مناصب دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ لیکن عنفوان شباب ہی میں انہوں نے فقہ و تصوف کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور طبعاً دنیا داری سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ اعتکاف کے عالم میں 15 برس کی عمر میں نالہ درد کے مطابق رسالہ اسرار الصلاۃ تصنیف کر لیا تھا۔ خواجہ میر درد فقر توکل پر قائم رہے اور دوسرے ہزارہ خاندانوں کی طرح دہلی کو خیرآباد نہیں کہا۔ میر و سودا کے علاوہ تقریباً 100 سے زائد شعراء نے بھی دوسری بستیوں کا رخ کر لیا تھا، مگر درد نے اپنا آستانہ نہیں چھوڑا۔ دہلی کی سیاسی صورتحال اتنی ابتر تھی کہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو ہجرت کو مجبور ہونا پڑا۔ مہاجرین کو ہجرت ہی میں ایک راہ نجات نظر آئی۔ خواجہ میر درد کو تصوف میں پناہ ملی، گویا باطنی استغراق ان کے لیے دارالامان تھا، بالکل اسی طرح جیسے چنگیزی حملوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا اور ارباب آگاہ نے تصوف کے دامن میں پناہ لینے میں عافیت سمجھی۔ لوگ جوق در جوق ترک وطن کے لیے مجبور ہو گئے۔ درد کو موسیقی کا ذوق وراثت میں ملا تھا۔ از روئے شرع وہ سماع کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنے ذوق موسیقی کو حسب مرضی الہی قرار دیتے تھے۔ موسیقی کے فن کے رموز سے بھی وہ آگاہ تھے اور اکثر ان کے یہاں مجلس غنا کا انعقاد ہوتا رہتا تھا۔ موسیقی بھی ایک اعتبار سے تزکیہ نفس کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ درد کو شاہ سعد اللہ گلشن سے بھی خاص عقیدت تھی۔ درد کی شخصیت میں نرمی اور گداز تھا۔ دروبی واقع ہوئی تھی۔ درد کی شخصیت میں نرمی و گداز تھا، ان کی شخصیت دروبی واقع ہوئی تھی، اس لیے بہت جلد رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اکثر اضمحلال اور افسردگی کی کیفیت انہیں گھیر لیتی تھی۔ قصیدے سے انہیں نسبت تھی نہ حجو سے لگاؤ تھا۔ چاروں پہر اپنی خودی میں غرق رہتے تھے، دنیا کے لذائذ سے بے نیاز، حرص و ہوس سے مستغنی۔ معاصرین میں ان کی اور ان کے علم و فضل کا بڑا مرتبہ تھا۔ خان آرزو ان کے بزرگ تھے اور اپنے دور کے علوم شعری اور لغات و قواعد پر عبور رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ درد بہت صاحب فہم و ذکا جوان ہے۔ درد بھی نکات شاعری سے بخوبی آگاہ تھے اور استاد فن کے لحاظ سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ میر تقی میر نے انہیں خلیق اور متواضع کے علاوہ شاعر زوراور اور ریختہ میں کمال کے درجے کا شاعر کہا ہے۔ میر حسن نے تنتنائے فضل و کمال و دبدبۂ جاہ و جلال کا حامل بتاتے ہوئے ان کے مختصر مجموعہ کلام کو انتخاب حافظ سے نسبت دی ہے۔ سبق کا مقصد: خواجہ میر درد کا شمار شمالی ہند کے دوسرے دور کے شعراء میں ہوتا ہے۔
میر اپنے ہم عصر کے 3.5 شاعر بتاتے تھے۔ سودا میر درد اور آدھے میر سوز آب حیات میں محمد حسین آزاد نے اس دور کو 4 ارکان پر مشتمل بتایا: سودا، میر، درد اور مرزا مظہر جان جانا۔ خواجہ میر درد کا اپنی شخصیت اور شاعری کے اعتبار سے کافی بلند مرتبہ ہے۔ حافظ و غالب کی طرح ان کا دیوان بھی مختصر ہے، لیکن کیفیت کے لحاظ سے اس کی منزلت کا اعتراف تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے اور آزاد سے لے کر موجودہ دور کے اہم ناقدوں نے کیا ہے۔ درد کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں، اس سلسلے میں درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، درد سے قبل اردو غزل میں متصوفانہ میلان، درد کی متصوفانہ شاعری، درد کا شعری اسلوب۔ خلاصہ: درد سے قبل اردو غزل میں متصوفانہ میلان۔ اردو میں متصوفانہ روایت کا سلسلہ دکنی سے شروع ہوتا ہے۔ دکن کے اکثر شعراء صوفی تھے۔ ان کے آستانے مرجع خلائق خاص و عام تھے۔ ماضی میں 14ویں اور 15ویں صدی کے بعض گجراتی شعراء معرفت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، مثلاً بہاؤالدین باجن، شاہ عالم، قاضی محمود دریائی، خوب محمد چشتی وغیرہ سے باقاعدہ صوفیانہ شاعری کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ دور ہے جب شمالی ہند میں بھکتی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ ان شعراء نے عورت کی زبان سے واردات ہجر کو اپنی شاعری میں ڈھالا۔ بقول محمد حسن، خالق کو مرد اور کائنات کو عورت تصور کر کے فراق محبوب میں عورت کی طرف سے ہجرت کے نغمے لکھنا شعراء کا شعار بن رہا تھا۔ قاضی محمود دریائی کے کلام میں یہی میلان ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ دراصل اس دور میں اردو شاعری کی نشو و نما بھکتی تحریک کی پریم مارگی صوفی شاخہ کی شکل میں ہوا۔ بعد ازاں سارے دکن کے شعراء میں مذہبی اور صوفیانہ میلان نے ایک مضبوط روایت کی شکل اختیار کر لی۔ شاہ میرا جی شمس الشاق کی خوشنما اور خوش نغز جیسی نظموں سے لے کر سراج اورنگ آبادی تک ایک طویل سلسلہ ہے۔ علاوہ اس کے ایسے رسالے بھی نہ صرف فارسی نثر میں بلکہ منظوم ہیں جن میں تصوف کے اسرار و رموز اور عارفانہ خیالات اور معارف و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طرف پریم مارگی شعراء کی طرح تصوف کا میلان دکنی شاعری میں ترقی پاتا ہے، دوسرے فارسی شاعری کی وہ روایت بھی آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہی تھی جس میں عارفانہ جذبات و خیالات کی فراوانی تھی۔ کوئی شاعر ایسا نہیں تھا جس کا دامن شاعری عرفان و معرفت کے گوناگوں محسوسات سے عاری ہو۔ ایران کی تہذیبی فضا بھی اس کے لیے سازگار تھی۔ وحید اختر کا بھی یہی خیال ہے کہ تصوف اس قدیم دور میں اجتماعی نظام حیات سے لے کر انفرادی زندگی کی جذباتی تربیت و تہذیب اور اخلاقی تشکیل و تکمیل تک میں لازمی جزو تھا۔ یہی لے ایک بھرپور آواز کی صورت میں بعد ازاں رومی، حافظ، ابن یمین وغیرہ کی شاعری میں اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ تصوف کا مسئلہ ہمیشہ اہل طریقت اور اہل شریعت کے درمیان تنازع کا باعث رہا ہے۔ عوام کا ایک بڑا طبقہ ہمیشہ صوفیہ کے دامن میں پناہ لیتا رہا اور اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کرتا رہا۔ صوفیہ کے دروازے ہر مسلک و مشرب اور ہر دین و دھرم کے ماننے والوں کے لیے ہمہ وقت کھلے رہتے تھے۔ ایران میں چنگیزیوں کے حملے کے وقت بھی یہ ہوا، اور ہندوستان میں نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے وقت بھی یہی ہوا کہ عوام الناس نے صوفیہ کی خانقاہوں میں پناہ لینے میں عافیت سمجھی۔
پروفیسر عتیق اللہ نے اپنے مضمون تصوف کا علم اور موجودہ تہذیبی و سیاسی تناظر میں اس کی معنویت میں تصوف کے علم و عمل کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ تصوف ایک علم بھی ہے، ایک فلسفہ بھی اور ایک طرز حیات بھی، نیز طرز عمل بھی، جو نفس انسانی کو اخلاقی رذائل سے پاک کرنے اور روحانی سطح پر ان صداقتوں کے عرفان کی طرف مائل کرنے سے عبارت ہے جنہیں مابعد الطبیعیاتی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ اصلاً باطنی تطہیر کا نام ہے، اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنا اور رذائل سے پاک و صاف کرنا ہی تزکیے کا منصب ہے۔ عمومی فلسفہ جن نتائج کا استنباط کرتا ہے ان کی بنیاد منطق پر ہوتی ہے۔ اس ذیل میں مابعد الطبیعیاتی حقائق اور اسرار کی تحقیق اور ان کی نامدہی بھی عمل وجدان سے کم، عمل منطق سے زیادہ سروکار رکھتی ہے۔ عمومی فلسفے کے منصب میں تزکیہ و تطہیر یا استغراق باطنی یا عرفان حق جیسے روحانی اعمال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ فلسفہ تصوف کی بنیاد ہی وجدان پر قائم ہے۔ عموماً نفسانی لذتوں کو ترک کر دینے، مادی حرص و ہوس سے مستغنی رہنے، اپنے اوقات کو کدورت سے پاک کرنے، خالق و مخلوق سے محبت سکھانے کا نام تصوف ہے، جس کی تعلیم ہی صبر و توکل، قناعت و مسکینی، فقر و درویشی، نیکی، اخلاق، یاد الہی اور ذکر الہی اور ایثار نفس سے عبارت ہے۔ انہی تعلیمات کی توضیح و تشریح الغزالی، ابوالحسن حجویری، بایزید بسطامی اور شیخ محی الدین ابن عربی نے کی، اور انہی خیالات و تصورات کے محور پر فارسی اور اردو شاعری گردش کرتی ہے۔ فارسی اور اردو میں فلسفہ و فکر کے مضامین کی روایت کا آغاز بھی عارفانہ خیالات کی راہ سے ہوا۔ شعراء نے متصوفانہ فکر کے متنوع رنگوں کو مجازی زبان میں ادا کیا، اور ان کے یہاں مجاز ہی حقیقت تک رسائی کا وسیلہ تھا۔ اس طرح عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اتصال کا رنگ بھی ایک روایت کے طور پر اردو اور فارسی شاعری میں سب سے مقبول رہا۔ درد سے قبل سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں زیادہ صاف اور رواں زبان میں حال و قال کی کیفیتوں نے بار پایا۔ سراج کے درج ذیل اشعار ان کے اس میلان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شراب معرفت پی کر جو کوئی مجذوب ہوتا ہے، در و دیوار اس کو مظہر محبوب ہوتا ہے۔ الہی پردے کثرت اٹھا دے، سراب ساغر وحدت پلا دے، عکس جمال دوست اے آشکار ہے، درپن سی دل کے زنگ کدورت کیا جو صاف۔ ہرگز نہیں ہے اس کو حقیقت کی چاشنی، جس نے مزہ چکھا نہیں عشق مجاز کا۔ درد کی متصوفانہ شاعری۔ درد کی صوفیانہ شاعری کے بارے میں ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے تصورات میں سے کسی ایک کو اپنی فکر کی بنیاد نہیں بنایا۔ انہوں نے وحید اختر کے لفظوں میں وہ توحید میں وجود و شہود کو درمیان میں نہیں لائے، عینیت و غیریت میں سے کسی ایک نسبت پر زور نہیں دیا، بلکہ ان کا طریقہ خاتم الطریق اور وحدت وجود و شہود دونوں کی نسبتوں کو جامع ہے، لیکن ان نظریات کی افراط و تفریط سے پاک ہے۔ صوفی کے لیے پاکیزگی نفس ضروری چیز ہے، جو باطن ہی میں ظاہر میں وحدت مطلق کا نظارہ اور خود اپنی ذات کو ذات حق میں اور ذات حق کو اپنی ذات میں جلوہ گر دیکھتا ہے، جیسا کہ حافظ کا شعر ہے: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگر اب تو دیگری۔ فارسی میں عطار نے
وحدت شہود کے تصور کو فروغ دیا، جس کا اثر اردو شاعری پر بھی پڑا، لیکن بعد ازاں وحدت وجود کے تصور نے اردو شاعری میں ہماگیر صورت اختیار کر لی۔ خصوصاً غزل میں تصوف کی روایت کو اس لیے فروغ ملا کہ غزل اجمال کا فن ہے۔ کم از کم لفظوں میں خیال و فکر یا ذہنی تأثر کو ایسی زبان میں ادا کیا جاتا ہے جسے مجازی کہتے ہیں، یعنی استعارے اور کنایے کے پردے میں مشاہدہ حق کی گفتگو کی جاتی ہے یا ذاتی اور جذباتی تجربہ بیان کیا جاتا ہے۔ درد کی شاعری میں بھی متصوفانہ فکر کو مجازی زبان ہی میں ادا کیا گیا ہے۔ درد کو تصوف کے مسائل کا گہرا علم تھا، ان کی ذہنی پرداخت ہی مذہبی اور صوفیانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ سعد اللہ گلشن اور محمد ناصر اندلیب کے علاوہ دیگر صوفیہ کی صحبتوں سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا تھا، اس لیے تصوف کی روایت بھی انہیں ملی اور علم سے بھی وہ مستفید ہوئے۔ درد نے مختلف رسائل میں تصوف کی اسرار و رموز پر نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، لیکن علم الکتاب ان کے تمام رسائل کا نچوڑ ہے۔ درد نے اپنی شاعری کو بھی اسی خلاصے سے تعبیر کیا ہے۔ فارسی غزل میں جس طور پر تصوف کے لطیف و دقیق خیالات ادا ہوئے ہیں یا سلوک کے اسرار و رموز بیان ہوئے ہیں، ان میں تنوع بھی ہے اور وسعت بھی۔ اردو میں اگر اس طور کوئی مثال ہے تو وہ صرف اور صرف درد کی شاعری ہی میں دستیاب ہے۔ درد نے فارسی کی روایت ہی سے عشق کا وہ تصور اخذ کیا جو خالق و مخلوق کو ایک مضبوط رشتے ہی میں نہیں باندھتا، بلکہ جس کا درس سپردگی اور ضبط و تحمل ہے۔ خالق حقیقی پردہ مجاز میں ایک معشوق ہی ہے جس کے عشوہ و ناز، خفگی و ناراضگی، بے وفائی اور ستم پیشگی پر سر تسلیم خم کرنا تہذیب عشق کی اولین شرط ہے۔ تمام عالم، کون و مکان اسی معشوق کی جلوہ گاہ ہے۔ ہر ذرہ میں جمال حقیقی کا عکس ہے۔ سارا دہر جلوہ یکتائی یہ معشوق ہے، اور انسان جو مظہر صفات حق ہے اسی کی خود بینی پر منتج ہے۔ درد کی شاعری کا محور ہی عشق حقیقی ہے۔ ایک سچے عاشق کی طرح ضبط و توکل ان کا بھی شعار ہے۔ محبوب کی کجادائی و بے اعتنائی و بے رخی کو عاشق آزمائش سے منسوب کرتا ہے۔ راہ عشق میں ہجر و فراق ایک دائمی کیفیت و تجربے کا نام ہے۔ انتظار ہی اول و آخر زندگی اور عاشق صادق کا مقصود ہے، جس میں اسے لذت ملتی ہے۔ محبوب اگر غم و الم میں مبتلا کرتا ہے تو عاشق کی خوشی اس کی خوشی میں مضمر ہے۔ مژگانے تر ہوں یا رگے تارے بریدہ ہوں، جو کچھ کے ہوں سو ہوں، غرض آفت رسیدہ ہوں۔ نہ کیا اس نے ایک بار افسوس، حال پر میرے 100,000 افسوس۔ دل ٹکڑے کیا ہے یہ میرا کس کے لبوں نے، جو لخت ہے سو رشک عقیق یمنی ہے۔ ہر آہ شرر بار ہے جو سروے چراغاں، کیا آگ الہی میرے سینے میں بھری ہے۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ درد کے مضامین میں بے ثباتی دہر کا مضمون بھی کثرت سے ملتا ہے۔ دنیا اور لذائذ دنیا کا موضوع فارسی اور اردو کے تقریباً تمام شعراء کو بے حد مرغوب رہا ہے۔ عموماً شعراء نے اسے محض ایک روایت کے طور پر اپنے مخصوص رنگ میں باندھنے کی سعی کی ہے۔ دنیائے دنی کو فانی سمجھنا، اسے بے اعتماد و ہیچ خیال کرنا، دنیاوی عیش و آرام، حرص و آز اور جاہ و چشم سے مستغنی رہنا صوفیہ کی تعلیمات کا خاص مقصود رہا ہے۔ یہی راہ صبر و توکل، بے نیازی و قناعت کی طرف جاتی ہے۔ درد کی غزلوں میں ان اقدار سے ہمیں بار بار واسطہ پڑتا ہے۔
دوسرے شعراء اور درد میں یہ فرق ہے کہ بیشتر شعرائے اردو نے تصوف برائے شعر گفتن خوبست کے مصداق صوفیانہ مضامین کو نظم کیا ہے۔ ان کے یہاں محض روایت کے طور پر صوفیانہ خیالات کی ادائیگی ملتی ہے، لیکن درد عملاً صوفی تھے اور تصوف کے دقیق و پیچیدہ مسائل سے آگہی رکھتے تھے۔ ان کا سینہ تجلیات الہی سے منور تھا۔ مطلوب حقیقی کا تصور انہیں ہمیشہ سرمست و سرشار رکھتا ہے، جس سے علیحدگی کے احساس میں ایک لذت بھی ہے اور تڑپ بھی۔ عشق کا یہ جذبہ جس کی سوزش کبھی کبھی تن بدن کو جھلسائے دیتی ہے، لیکن یہی سوزش، یہی جلن ان کے اندر اس جوش و خروش کو قائم رکھتی ہے جس کا مقصود ہی بالآخر انائے مطلق میں مدغم ہونے سے عبارت ہے۔ لیکن دنیا بے ثبات ایک زنجیر بھی ہے اور سالک کے راہ کا ایک بڑا پتھر بھی۔ اسی لیے درد دنیا سے محبت کا دم نہیں بھرتے، کیونکہ محبت ایک مقدس جذبہ ہے جو اس خیر مطلق اور حسن مطلق کے لیے وقف ہے، جو نگاہ بینا کے لیے کائنات کے ایک ایک ذرے میں جلوہ آرا ہے۔ مدرسہ یا دہر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، ایک تو ہی صاحب خانہ تھا۔ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا یا سنا افسانہ تھا۔ انسان کی عظمت کو بھی درد بے حد مرغوب رکھتے ہیں۔ میر نے بھی اس موضوع پر بڑے عمدہ شعر کہے ہیں۔ باوجودے کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ انسان کی ذات سے ہیں خدائی کے کھیلیاں، بازی کہاں بساط پر گر شاہ ہی نہیں۔ وحدت وجود کے موضوع کو بھی ہر جگہ بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ہے جلوہ گاہ تیری کیا غیب کیا شہادت، یہاں بھی شہود تیرا وہاں بھی حضور تیرا۔ تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے، تس پر بھی تشنکام دیدار ہیں تو ہم ہیں۔ وسیع المشربی کے مضمون کو بھی درد نے طرح طرح سے باندھا ہے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھی سے تو گھر دیر و حرم کا۔ عاشق کو ہر لمحہ پاسے ناموس عشق ضروری ہے، تہذیب عشق کی یہ بنیادی شرط ہے۔ درد کی شاعری میں اسلوب کا ایک وہ رنگ ہے جو اس دور کے اکثر شعراء کے یہاں تغزل، سادہ بیانی اور سہل ممتنع کی شکل میں ملتا ہے، اور جسے میر نے اپنی بلندی پر پہنچایا۔ میر حسن، میر اثر اور درد کی شاعری میں ان کے قلبی واردات اور اپنے عہد کے اس عمومی اضطراب کی نمائندگی ملتی ہے جس کے پیچھے سیاسی انتشار کے اسباب کام کر رہے ہیں۔ میر نے اس اضطراب کو شدت سے محسوس کیا، اس لیے ان کے یہاں جذبات و محسوسات کا رنگ گہرا ہے۔ اسی اضطراب نے ان کے لہجے میں گھلاوٹ اور سوز و گداز کی کیفیت پیدا کی۔ میر کی شناخت ہی ان کے المناک غنائی اسلوب میں مضمر ہے، جس میں خیال کی سادگی و بے ساختگی کا رنگ گہرا ہے۔ در حقیقت میر حسن، میر اثر، میر سوز اور درد کے کلام میں بھی سادگی بیان اور سادگی خیال کی کیفیت ملتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس عہد کا ایک عمومی اسلوب بھی تھا اور مختلف شعر کے اپنے اپنے اسالیب میں ان کی انفرادیت کے دوسرے عناصر بھی کار فرما تھے۔ درد کے کلام میں یہی باطنی اضطراب ان کی شاعری میں بھی سوز و گداز اور غنائی کیفیت کا باعث بنا۔ موت، وحشت و دیوانگی، بے اعتباری یہ دنیا، بے ثباتی یہ دہر، گریہ و بکا، مایوسی و بیزاری، شکستہ دلی و ناآسودگی، گردش زمانہ وغیرہ کے مضامین سے ہمیں درد کے کلام میں بھی بارہا سابقہ پڑتا ہے۔
جس کے باعث ان کی شاعری میں بھی وہی تاثیر پیدا ہوئی ہے جو میر کے کلام کی بھی خصوصیت کہلاتی ہے۔ دشت عدم میں جا کے نکالوں گا جی کا غم، کنجے جہاں میں کھول کے جی میں نہ رہ سکا۔ گزاروں ہوں جس خرابے سے کہتے ہیں وہاں کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا، ماتم کدے جہاں میں جوں ابر اپنے تئیں آپ رو گئے ہم۔ ہر شام مثل شام ہوں میں تیرا روزگار، ہر صبح مثل صبح گریباں دریدہ ہوں۔ درد نے میر کی طرح مختصر زمینوں میں جو غزلیں کہی ہیں ان میں سوز و گداز کی کیفیت زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہوئی، اسی لیے ان میں تاثیر کی کیفیت زیادہ ہے۔ مختصر بحور کی وجہ سے بیان و خیال میں بھی سادگی نے زیادہ بار پایا ہے۔ اس طرح کی سادہ بیانی کی مثالیں ان اشعار میں نمایاں ہیں جن میں ہندی الفاظ کی زیادہ آمیزش ہوئی ہے۔ ایک اعتبار سے درد کا وہ فارسی رنگ جو ان کے اسلوب کی خاص شناخت ہے یہاں مفقود ہے۔ ان اشعار میں خیال کی سادگی کے ساتھ خیال کی نزاکت بھی پائی جاتی ہے، لہجے اور سر میں بھی دھیما پن ہے۔ فارسی آمیز اسلوب میں اکثر آہنگ بلند ہو جاتا ہے۔ سودا، ناسخ اور غالب کے کلام کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ درد نے صرف ہندوی الفاظ کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے بلکہ اس میں خوش آہنگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مثلاً کیسی تم کو بھاوت ہیں اور کیسی تو سکھ پاوت ہیں، یہ پھلواری درد ہمیں کچھ اور سمو دکھلاوت ہیں، کلیاں من میں سوچت ہیں جو پھول کوئی کملاوت ہیں، جو دنوا کو بیت گیو ہو وہ دنوا موت کو آوت ہیں۔ اس کے برعکس وہ اسلوب جس میں فارسی لفظیات و تراکیب کی آمیزش کی کیفیت نے زیادہ جگہ بنائی ہے، درد کی شاعری کا وہی رنگ سب پر غالب ہے اور اسی رنگ نے ان کی انفرادیت کی تشکیل بھی کی ہے۔ جیسے گر دیکھیے تو مظہر آثار بقا ہوں اور سمجھیے جوں عکس مجھے محو فنا ہوں، ہر جزو کل کے ساتھ بمعنی ہے اتصال، دریا سے در جدا ہے پہ غرق آپ میں، دل ٹکڑے کیا ہے یہ میرا کس کے لبوں نے، جو لخت ہے سو رشک عقیق یمنی ہے۔ ان اشعار میں لفظوں کی در و بست اور فارسی تراکیب کی جوش نمائی غالب کی یاد دلاتی ہے۔ خلاصہ، درد کی شاعری کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ درد ایک صوفی شاعر ہیں، وہ تصوف کے علم ہی سے بہراور نہیں تھے، تصوف ان کی ذاتی واردات کی حیثیت رکھتا ہے۔ تصوف کی روایت انہیں وراثت میں ملی، اسلوب کی سطح پر غالب اور ان کے یہاں مماثلت پائی جاتی ہے جس کا ذکر وحید اختر اور فاروقی نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔